فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مبارک ہو، آپ کو 2 نور وہ عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور جبریل نے بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا کہ ایک یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ کو ملی یہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی۔ لہذا جو سورت اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ سورت قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، وہ عطا ہوئے۔ سورت فاتحہ کا ایک تو مشہور نام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، الفاتحہ، سورت الفاتحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام ام القرآن، سورت الشفا، الصلاۃ، ویسے اور بھی ہیں لیکن ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ پیار ہو۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے نام سے پکارتی، تو ان کا اصلی نام تو وہی رہتا تھا، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد جو ان کی عادتیں بدلتی، یہ بچے گرو کرتے نا تو نئی شرارتیں کرتے، تو جو ان کی نئی شرارت آتی تو وہ ایک نیا نام رکھ دیتی ان کا۔ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کی بنا پر اس کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں، یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جیسے اگر انسان کی جو بیک بون ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز کیسی، جیسے پڑھی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں۔ اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم ان آیات کو، دن میں کتنی دفعہ پڑھتے سورۃ فاتحہ، کتنی دفعہ پڑھتے؟ 17 تو فرض ہے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی بہت ہی اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو 17 میں 2 اور ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ 17 + 2 19 ہو گئے۔ ایٹ لیسٹ 19 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتیں پوری کرے میں جنت میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہے، جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے۔ ہم سب گھر چاہتے ہیں، ہر عورت کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، سب کو ہے یا کوئی نہیں؟ سب کو ہوتا ہے، ان کو فطری شوق ہے، اور یہ تو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور گھر بھی کیسا بنانے کا شوق ہوتا ہے؟ خوبصورت ترین۔ تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ اور جب ایک وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اگر تم یہ 12 پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، وہ فرض پورا ہو گیا، کافی، اتنا بھی کافی، اس سے زیادہ کیا۔ اگر آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ مثلا ظہر میں 4 سنت پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں؟ 5 7 8 میکسیمم 8 لگتے ہیں، اگر آرام سے پڑھے تو 8 منٹس لگتے ہیں۔ 8 منٹس تو کوئی مشکل نہیں، بہرحال عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے، اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمد الگ ہے،
ال الگ ہے۔ عربی زبان میں ال کا بھی معنی ہوتا ہے اور ال کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ال جو ہے وہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے، جیسے انگریزی میں دا کا لفظ، جیسے بک اینڈ دی بک۔ اور حمد جو ہے ہا میم دال، حمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مدح، میم دال ہے۔ مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، جو عام طور پر کس کے لیے ہوتی ہے؟ مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ حمد کسی کے کمال کی تعریف کر، حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی، اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے الحمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور پرفیکشن کے ساتھ یہ کہ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ لو اینڈ تعظیم، رسپیکٹ، کسی کو بڑا سمجھنا۔ تو حمد کا کیا معنی ہوا؟ تعریف کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر۔ کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ محبت اور تعظیم ہو، رسپیکٹ ہو، اس کو کہتے ہیں حمد۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اب یہ جو للہ ہے، اس میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لام الگ ہے اور اللہ الگ۔ عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، حروف میں لیٹرز، جیسے الف با تا تھا، آج آپ نے پڑھا، تو سب کے تو نہیں، لیکن بہت سارے جو لیٹرز ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو لام کا مطلب ہے کے لیے، اور اللہ ہی اللہ، اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے۔ ویسے الہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں حیران کر دینا، اور مألوہ وہ چیز جس پر انسان حیران ہو جائے، جس میں عقل گم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے، اس کی اتنی زیادہ کریشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی۔ پہلے آپ لفظ سمجھ لیں، پھر حیران پریشان ہوں گے، اس سے پھر الہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہی معبود ہے، وہی حمد کے قابل ہے۔ تو الحمد للہ، ساری حمد، خاص حمد، تعریف صرف اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تعریف کرنا منع ہے، آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں۔ فرق کیا ہے؟ What's the difference؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ، لہٰذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ۔ اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں۔ ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے، کسی بچے کو دیکھ کے، ہم دن میں پتہ ہے کتنی دفعہ تعریف کرتے، تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف۔ مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے تعریف، بٹرنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ حمد۔ اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو۔ دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے۔ الحمد، سب تعریف، پرفیکٹ تعریف، جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے، اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف کس لیے کر دیتے؟ خوف سے۔ مثلا اگر آپ کو پتہ چلا کوئی آپ کو مارے گا، یا جیسے بچہ بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر، یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں، بچے سب کو پیارے لگتے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے۔
اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی اور وہ پھینکنے لگا ہے، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے؟ کتنے اچھے ہو تم تو کبھی ایسے نہیں کرو گے، لیکن اس وقت آپ ڈر کے مارے اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکیں۔ اللہ کی تعریف ایسے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے۔ تو الحمد للہ، پرفیکٹ تعریف، محبت والی تعریف، تعظیم والی تعریف، اس کی عظمت پر مبنی تعریف، سچی تعریف، حقیقی تعریف، ساری کی ساری تعریف للہ، بس اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو حمد نہیں ہے، مدح ہے، مدح بس پریز ہے، سمپل سی پریز۔ مشکل یہ ہے کہ نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ دنیا کی کسی اور زبان میں حمد کے مقابل لفظ ہے ہی نہیں جو یہ معنی دے آپ کو سارا۔ آپ جائیے انگریزی کی ڈکشنری کھولیے اور پریز میں دیکھیے یہ سارا معنی پایا جاتا ہے جو ہم نو۔ اردو میں تعریف نو، بہت ہی پھیکا لفظ ہے تعریف۔ تو جب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو قرآن پھر اندر نہیں اترتا، وہ لطف نہیں آتا، پھر وہ ہمارے رگوں میں نہیں سماتا۔ اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا۔ What does it mean؟ حمد ہے کیا چیز جو ہم بغیر روح کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے بس کہہ جاتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور نہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی دماغ میں چیز آتا ہے، صرف زبان بول رہی ہے اوپر اوپر۔ اب دیکھیں تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے نا، تعریف سننے میں تو خیر سب کو ہی آتا ہے، لیکن کرنے میں بھی آتا ہے یا نہیں؟ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح تعریف کرنا ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو جب الحمدللہ آپ کہے تو آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، اس سب کے اندر ایک رسپیکٹ اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، اور اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، حقیقی معبود کا، الہ برحق کا۔ کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام عالمین کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس کیا تو رب کا لفظ را با با ہے، اس کا روح تو رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے تدریجاً نشو نما کرنا، گریجولی اینڈ سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا۔ اس کی مثال ہے جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک سیڈ ٹری میں کب کنورٹ ہوتا ہے؟ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس، اور ہم ایک دن میں کاٹ کے اس کا فرنیچر بنا لیتے ہیں۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی۔ رب کو عربی میں 3 چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ تو پہلے جو میں نے معنی بتایا نا، وہ ڈکشنری میننگ ہے، لفظی معنی ہے رب یا ربو کا، لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ بس یہ 3 لفظ آپ نے رٹ لینے ہیں، کیونکہ یہ بار بار آئیں گے آگے بھی، بار بار پوچھو گی کیا معنی ہے رب کا، پھر آپ بھولے گا نہیں۔ خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ مالک، اون کرنا، کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا، اس پر قابو پانا۔ اس کتاب کی میں مالک ہوں، آپ لے تو صحیح، یعنی میرا اس پر اختیار ہے، میں چاہے تو اس کو رنگ رنگ سے لکھوں، جو مرضی کرو۔ تو خالق جو کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، مالک جو پھر اس کو اون بھی کرتا ہے، اور مدبر جو پلان کرتا ہے، پلانر سارے امور کا۔ اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور اون بھی کرتا ہے، اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ چاہے بارش برستی ہے یا نہیں ہے، ہوائیں دائیں کو چلیں گی، بائیں کو چلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں، سب اسی کی پلاننگ، میری اور آپ کی نہیں، نہ کسی اور انسان کی۔ لوگ ہمیں ویدر فور کاسٹ تو بتا سکتے ہیں، مگر اس ویدر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مصیبت سر پہ آ رہی ہو، سیلاب آ رہا ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس۔ ربا یا ربو، ربن کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا، لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ رب صرف وہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ربنا، کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں، نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے۔ اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم پر احسان کر لیں تو ہم کو اون کرنے لگے کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے۔ نہیں، ہمیں ہر کام صرف اللہ کی مرضی سے کرنا، کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے۔ رب عربی زبان میں عورت کے لیے ربۃ البیت کا لفظ آتا ہے، ربۃ البیت، یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا۔ عورت کو ربۃ البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی، تو وہ اس کے لفظی معنوں میں ہے اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے، جبکہ
رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ انلمیٹڈ. دیکھیں ہمارا حال کیا ہے, ایک گھر کو چلانا ہے مشکل. ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ کے سکتے سب ٹھیک ہو گیا, سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال. جتنا مرضی پلان کر لیں, جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں, جتنا چاہے وقت لگا لیں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی, کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا, سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکالتا. ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے, بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت پر سورج نکالتا, وقت پر غروب ہوتا ہے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چل رہی, اسی کے حکم کے مطابق چل رہی. اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا, عام طور پر یہ ہوتا ہے نا گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائے اور زیادہ برتن نکل جائے تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا کہ ان سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن, میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کرے کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں, اور یا اگر گھر نہیں آپ اس کو چلاتا تو کوئی بزنس چلاتا ہے, کوئی آفس یا اپنے ورک پلیس یا کسی بھی چیز جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیں. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری یونیورس کو پھر آپ کمپیئر کر لیجئے, اپنے گھر کو دیکھ لیجئے اور اس کے سامان کو اور جو کچھ اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کائنات کو. جو بڑے سے بڑا بزنس مین کسی کا بھی سوچ لیجئے دنیا میں اگر کوئی ہے جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اس کا بزنس ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں, اتنا بڑا بزنس بلینز کا. اور عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں اس کے, بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اس کے پاس اور اتنا, اور ایسے مینج کرتا ہے معلوم نہیں کیا کیا. اس کو سوچ لیجئے, ایک طرف بل گیٹ کو سوچ لیجئے اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اصل رب کون ہے اور اصل مدبر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے اور چلانے والا, اور اس کی اونرشپ کیا ہے اور دنیا کے لوگوں کی اونرشپ کیا ہے, اور ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے اور کس کی بات ماننی چاہیے اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو رب العالمین وہ صرف رب کسی خاص جگہ کا نہیں, کسی ایک ملک کا نہیں, کسی ایک انسان کا نہیں, کسی ایک قبیلے نسل کا نہیں, بلکہ العالمین. اور العالمین, عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین یہ العالم کی جمع ہے, اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ عین لام میم ہے, روٹ اس کا عین لام میم ہے, اور اسی سے لفظ علم بنتا ہے. اور علم کہتے ہیں نشانی کو, علم نشانی کو کہتے ہیں, اور عالم اسی سے نکلا. ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے. عالم کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز اللہ کی, ہر وہ کریشن, چاہے وہ ہمارا سیل ہی کیوں نہیں, چھوٹے سے چھوٹی چیز, یا کوئی سورج کو لے لیجیے, درخت کو لے لیجیے, آسمان کو لے لیجیے, اللہ کی کریشن کی ہر چیز کیا ہے؟ علم, جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کریٹر کا پتہ چلتا ہے. تو علم نشانی جو ہمیں کریٹر کی طرف رہنمائی کرے, اس کی پہچان کرائے. تو اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ عالم. کریٹر ایک ہے اور باقی ساری اس کی کریشن ہے. تو اس کی کریشن میں سے جو بھی کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے جس سے ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے, یا جو ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہے, ویسے تو ہر چیز ہی لے جاتی ہے, الگ بات ہم کو نظر نہ آئے, تو وہ سب کیا ہے؟ عالم. سمجھ آئی کیا ہے عالم؟ عالم کا چلیے عالمین کا سنگولر کیا ہے؟ عالم. عالم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. عین لام میم سے علم بنتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی. آپ نے اردو میں بھی علم کا لفظ جھنڈے کے لیے سنا ہوگا. سوال ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں لوگ؟ نشانی. بس اب یاد رہے گا آپ کو. تو علم, عالم, نشانیاں جس سے کیا پتہ چلے؟ خالق کا پتہ چلے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ ساری کریشن. تو رب العالمین وہ جو خالق ہے ساری یونیورس کا, اس سب کو اون بھی کرتا ہے اور پھر ان سب کی پلاننگ بھی اس کو چلا بھی رہا ہے. اب آپ دیکھیے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین, ہر چیز کو اس نے پیدا کیا, کسی اور نے کیا. آپ کہیں گے نہیں میں نے بھی فلاں چیز بنائی ہے, فلاں چیز لکھا, میں کھانا بنا سکتی ہوں, میں کپڑا سی سکتی, فلاں بہت کریٹو ہے. یہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے. شی از ویری کریٹو, روز نئی نئی چیزیں بناتی. شی از کریٹو ان میکنگ فوڈ, کریٹو رائٹنگ, کریٹو پتہ نہیں کیا کچھ. تو انسان بھی کریٹو ہو سکتا ہے, کریٹو ہو سکتا ہے, مگر ناقص ہے. اس کی کریشن میں نقص ہے, اس کی کریشن اوریجنل نہیں ہے.
ہم عموماً کریٹو چیز کہتے ہیں اوریجنل ہو، حالانکہ اوریجنل کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے کوئی نئی ریسیپی ایجاد کر لی تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ تو اس نے خود نہیں اگایا یا بنایا، وہ تو ریڈی میڈ ہی لی ہے نا چیزیں. تو صرف کسی چیز کو نئے طریقے سے مکس کرنے کا نام کریٹیوٹی ہو گیا، یا کوئی ایک نیا اچھوتا خیال لے آنے کا نام کریٹیوٹی نہیں. اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنیٹر بھی، اور کریٹر وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ سے کچھ بنائے، کچھ چیزوں سے کچھ اور بنا لینا یہ کریٹو ہونا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں؟ دنیا میں جتنے بھی کریٹر ہیں وہ دراصل اللہ کی کریشن کو اسمبل کر رہے ہیں، بس ان کو نیا نیا شکل دیتے، بس شیپ دیتے رہتے ہیں، اسمبل کرتے رہتے ہیں، کچھ سے کچھ ملاتے، کبھی ادھر ملا دیتے، پھر ان کو ادھر کہیں اور ملا دیتے، پھر کچھ اور بنا لیتے ہیں، بس یہ کچھ کر رہے ہیں. یہ کریٹر ہونا نہیں، اور یہ کریٹو ہونا ایکچولی نہیں ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اس لیے سب سے زیادہ تعریف اسی کی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے فرشتے ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہے، وہ سب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے مقابل نہیں ہیں، اور اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور رب ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن، اس میں بھی آپ دیکھیے ال آ رہا ہے اور رحمان آ رہا ہے. تو ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص. الرحمن بہت رحم کرنے والا، اور رحمان کا لفظ کس سے ہے؟ را ہا میم سے. رحمت کا لفظ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. رحمت اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص صفت ہے. صفت کیا ہوتا ہے؟ بس کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی اللہ کی کوالٹی ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، رحمت اس کی صفت ہے. اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر، رحمان فعلان. عربی زبان میں جو لفظ فعلان کے وزن پر آتے ہیں، وزن کا مطلب یہ کہ اتنے ہی حرف ہے، وہی بولنے کا انداز ہے، تو اس میں بہت وسعت ہوتی. رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا. الرحیم، رحمان میں بھی رحمت کی بات آ گئی، دوبارہ پھر کیوں الرحیم کی بات ہوئی؟ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق. رحمان میں تو کثرت اور وسعت اور بھر جانا، کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بھر جانا، اس کے لیے آتا ہے فعالات کا وزن. عربی میں یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت غصے میں ہو تو کہتے ہیں غضبان، یعنی غصے سے بھرا ہوا اور بہت زیادہ غصے میں. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ پیاسا. اسی طرح جوعان، بہت زیادہ بھوکا. تو فعلان کے وزن پر جو بھی عربی میں لفظ آتے ہیں ان میں زیادتی بھی ہے اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے، کثرت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت عام ہے. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. تو رحمت عام جو ہے، جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے دنیا میں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں نا جو اور جانوروں کو شکار کر وہ اگر اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا لیتے اور ان کو نہیں کھا جاتے تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت ڈالی. اللہ کی رحمت بہت وسیع. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کہتے کس کو؟ رحمت ہے کیا چیز؟ عام زبان میں رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کی نرمی کے لیے، دل کا نرم ہونا، کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو بندوں کو فائدے اور ان کی بھلائی کی چیزیں پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے، خواہ بندے کا دل اس کو پسند نہ بھی کرے اور خواہ وہ فائدے اس کو فائدے نظر نہ بھی آئے. اس کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے کے لیے بڑی مہربان ہوتی، بہت رحیم اور شفیق ہوتی. انسانی رشتوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کا، شفقت کا، محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، والدین کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن کیا ماں ہر وقت اپنے بچے کی مرضی پہ چلتی؟ نہیں. کبھی وہ بچے کے ساتھ پیار کرتی،
کبھی وہ بچے کے ساتھ لاڈ کرتی ہے، لیکن کبھی بچے کے ساتھ سختی بھی کرتی، کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز دیتی ہے، کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز سے روک بھی دیتی، اور یہ روکنا جو ہے یہ بھی اس کی شفقت اور مہربانی ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی اور کیا اچھی نہیں، وہ تو یہی چاہتا ہے اپنی ناسمجھی میں کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے بس اسے وہ مل جائے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہم جب کہتے ہیں یا اللہ تو ان پہ رحمت فرما، مہربانی کر، تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں پسند ہے، جو چیز ہم چاہتے ہیں، جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے بس وہ ہو جائے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور رحمت اس کا نام بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہمارے نفس کی خلاف جانے میں ہو، اس سے ہمارے اندر زیادہ میچورٹی آ سکتی، اس سے ہمارے اندر زیادہ خیر آ سکتی، وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہو۔ کبھی کبھی کڑوی دوا جو ہے وہ میٹھی گولی سے، بلکہ میٹھی گولی سے ہے ہی اچھی، یعنی جو شفا آپ کو کڑوی دوا سے حاصل ہوتی ہے یا دوا کھا کے حاصل ہوتی ہے، وہ چاکلیٹ کھا کے تو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ میٹھی چیزیں تو الٹا انسان کے لیے نقصان دہ ہی ہوتی۔ تو اگر انسان کی زندگی میں ہر وقت آسانیاں ہی ہو جائیں، ہر وقت سہولتیں ہی ہو جائیں، ہر وقت مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوتا جائے، تو یہ اس چیز سے انسان کا نفس بڑا موٹا ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو اس کے اندر سرکشی آ جاتی، تکبر اور غرور آنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اسی لیے میرا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، میرے لیے ہر چیز بہت آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کے مختلف طرح کے مظاہر ہوتے ہیں، اور ویسے بھی رحمت کی دو قسمیں، ایک عام قسم ہے اور ایک خاص قسم۔ رحمت عام جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مسلم، کافر، نیک، گناہگار، انسان، حیوان، نباتات سب کے لیے ہے۔ وہ خاص رحمت سب پر ہے، خواہ کوئی اس کا وفادار ہے یا نہیں ہے، وہ سب کے لیے مہربان، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ غافر آیت 7 میں آتا ہے وسعت کل شیء رحمتا، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوسری قسم جو رحمت خاص ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس کی خاص بندوں جیسے انبیاء، رسل، اولیاء اور مومن بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ خاص رحمت ہے۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یعنی ایمان والوں پر وہ ہمیشہ ہی بڑا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ التوبہ میں اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء اور اولیاء اور مومنوں پر ہمیشہ اچھے حالات تو نہیں ہوتے، وہ تکلیفوں سے بھی گزرتے ہیں، ناپسندیدہ حالات سے بھی گزرتے ہیں، لیکن وہ آزمائشیں بھی ان پر ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے وہ ان کا حوصلہ بھی بلند کرتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کو انسان مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے پھر اس کی قدر بھی ہر طرح کی ہوتی۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اسی طرح حاملین عرش فرشتے جو ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی کچھ تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے
اور تیری راہ کی پیروی کی ہے انہیں تو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنا کر ایمان والوں کے لیے استغفار کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ بذات خود کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس لیے ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کر رہا، یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یعنی کسی بھی تکلیف، دکھ یا مصیبت کے وقت نہیں، اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہاں اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں 100 ہیں، یعنی اللہ کی رحمت 100 درجوں میں ہے۔ ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ہے اس نے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت پر مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر شیر جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں کھاتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور جو 99 حصے ہیں اس کی رحمت کے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، جو اپنے بندوں پر خاص رحمت کرے گا، یعنی اپنے بندوں کو رحمت سے نوازے گا۔ دنیا میں بھی انسان کو اس رحمت کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص عمل کے ساتھ جنت کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے نا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کر لیے کہ اب تو جنت میرا حق بن گئی یا میں اس کی حقدار ہو گئی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے اس میں داخل کرے۔ اور جنت کا ایک نام بھی رحمت رکھا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن، یعنی جس دن آسمان اور زمین بنے تھے، اس دن 100 رحمتوں کو پیدا کیا تھا۔ ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے، اتنی زیادہ ہے۔ یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے، اس میں سے ہر رحمت یعنی 100 جو رحمتیں ہیں ان میں سے ہر رحمت اتنی زیادہ ہے جس سے زمین سے آسمان تک کی ساری خلا بھر جائے۔ اس سے آپ اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا رحمت اللہ واسعہ، جب آپ نے اس لیکچر کا ٹائٹل سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو آپ سوچ رہے ہوگی کہ اچھا اللہ کی رحمت وسیع ہے، کتنی وسیع، تو اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی وسعت کا اندازہ یعنی ہماری عقل جو ہے وہ مادی چیزوں کو دیکھ کے بات زیادہ سمجھتی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے گی کہ اتنی زیادہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کی جگہ ہے۔ اور اس میں سے ایک رحمت جو ہے اور 99 میں سے، جن میں سے ہر ایک کتنی دفعہ اس کو 99 سے ملٹیپلائی مزید کر لیں، ان میں سے بس صرف ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے، جس کی وجہ سے جانور، پرندے، چرندے، انسان، حیوان، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دلوں میں انسانوں کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت کے جذبات ہے، یہ بھی دراصل ہمارے ذاتی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کا شر بھی ہے، شیطان کے وسوسے بھی ہیں،
اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غضبناک بھی ہو جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے بدگمان بھی بہت جلدی ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت ہے جس بندے پر ہو جائے پھر اس کے اندر نرمی بھی آ جاتی، اس کے اندر برداشت آ جاتی، اس کے اندر حسن ظن آ جاتا ہے، وہ دوسروں پہ خیر خواہ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرتا ہے. اور یہ سارا دراصل اس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں میں یہ نرمی بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر. اور جن کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے ان پر بھی اصل کا اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو اس رحمت میں سے ایک حصہ ملتا ہے، اس محبت میں سے ایک حصہ ملتا ہے. ورنہ کس کی مجال اور کس کی توفیق کہ کوئی کسی کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک کرے اور یہ رحمتیں اور محبتیں بانٹتا پھرے. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، یہ بھی سراسر اس کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. لیکن یہ صرف کیا ہے؟ 1%، ایک حصہ. فیصد کا مطلب ہوتا ہے 1%، یعنی 100 رحمتوں میں سے 1%، جس کی وجہ سے یہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. اور جسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سبب سے جانور اپنا کھر اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے، اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈالی رحمت ہوتی ہے اس جانور کے دل کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا. ویسے تو کوئی اس کے قریب جائے نا، بتایا یہ گھوڑے غلطی مارتا ہے تو اس کے قریب نہیں آتا، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں مارتا. کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے اس کے اندر ایک شفقت و رحمت رکھی ہے. یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جان لے اور اس کو پہچان لے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر مایوسی نہیں آتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر اس کو انسان پہچان لے تو انسان کے اندر کتنی خوشی بھر جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہوگی. اسی وجہ سے ان کی بخشش ہوگی. رحمت نہ ہو تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی. جب ہم کہتے ہیں اللہ تو رحم کر دینا، اس کا مطلب ہی کہ ہم قابل تو نہیں بخشش کے جنت کے، لیکن تو ہم پر رحم فرما دینا. اسی لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے، اگر اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، تو بھی جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے گا تو ان کو جہنم سے نکال لے گا اور انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا. پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور وہ ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کے لے جائے گا. یعنی جو نیک دوست جنت میں پہنچے ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں کو نکال لیں گے کہ جو جہنم کی تکلیف سے ایک طرح سے مر چکے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو ایک خصوصی نہر میں، جس کا نام نہر حیا یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا، یہ مختلف نام آتے ہیں اس نہر کی مختلف جگہوں پر، تو اس نہر میں وہ غسل کریں گے، اللہ ان کو اس میں ڈالے گا اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے، یعنی دوبارہ سے ان کے جسم ایک طرح سے پیدا ہوگی. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان پھر بھی ہوں. جو جنت میں جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اور ان کو جہنمیون کے نام سے پہچانے گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں پہنچے، لیکن اتنے گناہ کر کے سزا بھگت کے پھر بھی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے تو وہیں پر ہی پڑے رہیں. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی رحمت کو کتنا پکارتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یعنی جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. پھر مومنوں کی شفاعت ہوگی
جب سارے شفاعت کر چکیں گے تو اس کے بعد ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی اور نہ بچے گا. فرشتے بھی شفاعت کر گئے، انبیاء نے بھی کر دی اور مومنوں نے بھی کر دی، سب نے اپنے اپنی شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے نکلوا لیا. اب صرف ارحم الراحمین باقی رہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے رحیم، رحمان اور پھر ارحم الراحمین، یعنی سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا. اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی، جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی. یہ لوگ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، جس کو نہر الحیا کہا گیا، اور اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگ آتا ہے. یعنی وہ بظاہر دیکھنے میں وہ گندی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک دم اس میں سے گرین پودا نکل آتا ہے. تو ایسے ہی یہ بھی نکل آئیں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے. ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، جن کی وجہ سے پھر ان کو جنت والے پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے صرف اپنی رحمت کی بنا پہ بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کیا، بغیر کسی عمل کے وہ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس مٹھی کے اندر آ جائیں گے اور وہ پھر آزاد ہو جائیں گے جہنم سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی رحمت کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام کی دعوت دیتا ہے اللہ کہ سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ. جہنم سے بچنے کی بات کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا لوگوں اور سوسائٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں. پھر بھی اگر مرنے سے پہلے کوئی توبہ کر لیں تو دروازہ کھلا ہے توبہ کا. یہ بھی اس کی رحمت. ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی 2 سے 4 دفعہ زیادتی کر جائے نا، ہم معاف نہیں کرتے اسے، ہم نہیں معاف کریں گے اسے. چلے زبان سے بھی کہہ دینا معاف کیا، دل میں ضرور رکھیں گے تو کہتے نہیں، دل سے نہیں نکال پاتے، کیا کریں. ہم تو اتنے کمزور ہیں نا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں